ناظرین کرام، اب تک کے سفر میں ہم نے تاریخ کے اوراق پلٹے، ہندوازم کے قدیم فلسفوں کو سمجھا، یہودیت کی کڑی آزمائشوں کا تذکرہ کیا اور عیسائیت کے عروج و زوال کی داستانیں سنی۔ انسانیت صدیوں سے سچائی کے اس آخری نور کی منتظر تھی جو بھٹکے ہوئے کاروانوں کو منزل کا سراغ دے سکے۔ ایمان کی جس سے شمع فروزاں ہوئی دل میں، وہ نور ازل جس کی تمنا تھی سبھی کو۔ اب ہم تاریخ کے اس روشن ترین موڑ پر آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے خیر البشر کی آمد کے نشانات ملنا شروع ہوتے ہیں، لیکن اس مبارک ولادت سے ذرا پہلے مکہ کی بنجر زمین پر قدرت کا ایک ایسا شاہکار معجزہ رونما ہوا جس نے دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ واقعہ ہے اصحاب فیل کا۔ یمن کا مغرور حکمران ابرہہ مکہ کی مرکزیت اور کعبہ کی کشش سے سخت نالاں تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک فلک بوس کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ اہل کرۂ ارض کعبہ کو چھوڑ کر اس کی چوکھٹ پر جھک جائیں، مگر جب وہ اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام رہا تو اس کے حسد نے انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ اس نے قسم کھائی کہ نعوذ باللہ اس مرکز توحید کو زمین بوس کر دے گا۔ پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ ہاتھیوں کے غول اور ہزاروں کی جمعیت لیے وہ لشکر جرار مکہ کی حدود تک آ پہنچا۔ مکہ والے نہتے تھے، ان کے پاس ظاہری اسباب نہ تھے، مگر ان کے دلوں میں کعبہ کی عظمت تھی۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب ابرہہ کے دربار میں تشریف لے گئے تو رعب اور جلال کا یہ عالم تھا کہ خود ابرہہ اپنے تخت سے اتر آیا، لیکن جب گفتگو ہوئی تو آپ نے صرف اپنی اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ کے طنز کرنے پر آپ نے وہ کلام فرمایا جو رہتی دنیا تک توکل کی سب سے بڑی دلیل بن گیا۔ فرمایا میں ان اونٹوں کا مالک ہوں جنہیں تم نے چھینا ہے، رہا یہ گھر یعنی بیت اللہ تو اس کا ایک اپنا مالک ہے جو اس کی حفاظت خود فرمائے گا۔ ابرہہ نے کبر و غرور کے نشے میں چور ہو کر حملے کا حکم دیا۔ اس کا سب سے طاقتور ہاتھی محمود مکہ کی دہلیز پر پہنچ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ جانور ہو کر بھی خالق ارض و سما کے گھر کی حرمت سے واقف تھا، مگر انسان اپنی انا میں اندھا ہو چکا تھا۔ اچانک افق مکہ پر پرندوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ نمودار ہوئے۔ وہ کوئی شاہین یا عقاب نہ تھے، وہ ننھی سی ابابیلیں تھیں جن کے پنجوں میں کنکر نہیں تھے بلکہ ابرہہ کے لشکر کی موت کے پروانے تھے۔ وہ کیا ابابیل تھی جس نے ہاتھی گرا دیے، وہ کون سا جذبہ تھا جس نے لشکر مٹا دیے۔ اللہ کے حکم سے ان پرندوں نے سنگ باری شروع کر دی۔ وہ معمولی کنکر جس سپاہی کو لگتا وہ لوہے کی زرہ کو چیرتا ہوا جسم کے پار ہو جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عظیم لشکر کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو کر بکھر گیا، باطل مٹ گیا اور کعبہ پہلے سے زیادہ سربلند و سرفراز رہا۔ کعبہ کی حفاظت کا جب وقت قریب آیا پھر غیب سے لشکر ابابیل اتر آیا۔ یہ واقعہ محض ایک جنگی فتح نہیں تھی بلکہ یہ اس عظیم ہستی کی آمد کی تمہید تھی جو بدقدوں میں اذان توحید بلند کرنے والی تھی۔ اسی واقعے کے چند روز بعد مکہ کے افق پر وہ سورج طلوع ہوا جس کی روشنی آج بھی کائنات کے ذرے ذرے کو منور کر رہی ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو میں دیکھیں طلوع اسلام اور ولادت سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم۔